ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود ہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ دیوانے کہاں جاتے۔ معزز سامعین باوقار اور معزز پلے نیوز کے ناظرین، آج ہم آج شاہی جامع مسجد میں شہنشاہ ہندوستان حضرت سرکار سیدنا عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے خاطر کہ ایک فاتحہ خوانی کا ہم نے ہماری شاہی جامع مسجد میں اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جنہوں نے فاتحہ کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد صاحب کا نام حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والدہ ماجدہ صاحبہ کا نام سیدہ ماہی نور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم تحفہ ہے، ایک روحانی شخصیت ہے۔ آپ سے محبت کرنا ایمان کی جڑ کو مضبوط کرتا ہے، آپ سے محبت کرنا ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہندوستان پر بے شمار ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس طرح 90 لاکھ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات بابرکت عالیہ ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں پلے نیوز کے ذریعے سے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بڑوں کے نظروں میں جچوں، میں اپنے بڑوں کے نظروں میں اچھا معلوم ہو جاؤں۔ دیکھیے، ہر شاگرد کی یہ توجہ ہوتی ہے، ہر شاگرد کا یہ نظریہ ہوتا ہے میں اپنے استاد کے نظروں میں اچھا معلوم رہوں، میں اچھا دکھائی دوں، اور اسی طریقے سے ہر مرید کی چاہت ہوتی ہے میں اپنے پیر کے نظروں میں اچھا رہوں اور اچھا معلوم ہوں۔ مگر دیکھیے یہاں پر عجیب معاملہ ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشد کہتے ہیں میری مریدیت میں خواجہ غریب نواز موجود ہیں، اس بات پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور کبھی کبھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، مولا معین الدین یہ میرا محبوب ہے، اس کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی، غیبی آواز آتی، اے عثمان ہارونی، ہم نے محمد معین الدین کو، سید محمد معین الدین کو ہماری بارگاہ میں قبول کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی طرف بھیجا۔ میرے معزز یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، 5 سال کے لیے آتی جاتی ہیں، مگر خواجہ غریب نواز یہ واحد بادشاہ ہیں جن کی حکومت الحمدللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دولت سے سرفراز عطا فرمایا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم احسان چکانا چاہیں، زندگی بھر ہم چکا نہیں سکتے۔ ایک ہم آپ کی بارگاہ میں ایک فاتحہ خوانی کا انعقاد کیے ہیں۔ ہمارے نوجوانان جو شاہی جامع مسجد کے مصلیان حضرات ہیں، انہوں نے حضور خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں آپ کے صندل مبارکہ کے موقع سے ایک فاتحہ خوانی کا انعقاد کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے نذرانے کو، ان کے محبت کو سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار خواجہ غریب نواز کا فیضان ہندوستان کے کونے کونے میں جاری و ساری عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کے اسلام کو رقیق حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہو، پردے کا معاملہ
ملا ہو، مولا عز و جل انہیں پھٹکار عطا فرمائے، اور اسلام کی جو نشانیاں ہیں، مولا سرکار خواجہ غریب نواز کے تصدق، بانی اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق، کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نشانیاں زندہ و جاویدہ قیامت تک رہے، یہ ہماری یہی دعا ہے اور یہی ہماری تمنا ہے۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی آج سرکار خواجہ غریب نواز کا سندل مبارکہ ہے، اس سندل مبارکہ کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میری ماں اور بہنوں، کہ آج جو ہے کہ حکومت ہمارے پردے پر انگلی اٹھا رہی ہے، آج حکومت ہمارے پردے کو نکالنا چاہ رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو پردے کے دامن سے وابستہ رہیں، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی حدیث کا حکم ہے۔ جو پردے کے ساتھ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرا کرتا ہے۔ میں آخر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج حکومت کہتی ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جماعت میں خواجہ غریب نواز موجود ہے، خواجہ غریب نواز موجود رہنے کی وجہ سے انہیں دہشت گرد نہیں کہنی چاہیے، کہ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہ دہشت گردیت کی تعلیم نہیں دی۔ اس لیے حکومت سالانہ باضابطہ طور پر کہ حکومت کی طرف سے چادر و گل کو اپنی بارگاہ، اپنی طرف سے جو ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے اور بھیجتی ہے، کہ اس طرح جو ہے محبت و اخوت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا خواجہ غریب نواز کا فیضان جاری عطا فرمائے، آپ کے فیض و برکات سب کو مالا مال عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کے ہونٹوں پہ تبسم کی کرن، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا۔ اگلا شعر پر پیر میں فرماتے ہیں، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے، اس کے رخ پہ میم کا پردہ نظر آنے لگا، اس کے رخ پہ میم کا پردہ نظر آنے لگا۔ میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا۔ آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا۔ تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا۔ ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، منزلت میں عرش کا تارا نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یگاپتی کامپلیکس میں عبد الرحمن اور ان کا گروپ جو یہاں پہ کامپلیکس میں جو لوگ رہتے ہیں، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم الاجمری ہندن ولی عطا رسول کے عرس کے موقع پر یہاں پر شیرینی کا انتظام اور فاتحہ خوانی ہوئی، اور یہ ہماری دعا ہے کہ حضرت کے فیض و برکات ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر بنے رہیں اور قائم رہیں۔ الحمدللہ ثم الصلاۃ علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہندوستان میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان
میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ، ان کے ارشاد اور ان کی نصیحتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اس کفرستان میں پرچم علم اسلام کو انہوں نے بلند کیا۔ نہ صرف بلند کیا بلکہ ان کا فیض ان کی حیات میں جیسا جاری تھا، آج 810 برس ہونے کے باوجود بھی حضرت کا فیض بلا تفریق مذہب و ملت سب پر یکساں جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے فیض کو عام سے عام کرے اور ہم میں دین میں استقامت، تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر گامزن فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یاد آتا ہے خدا خوبصورت نیک سیرت حضرت مدنی میاں، رہبر پیر طریقت حضرت مدنی میاں، پیکر لطف و عنایت حضرت مدنی میاں، متقی پیر ایسا ڈھونڈے کہاں انسا کوئی، متقی پیر ایسا ڈھونڈے کہاں انسا کوئی، تاجدار اہل سنت حضرت مدنی میاں، تاجدار اہل سنت حضرت مدنی میاں۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلبل باغ مدینہ محمد حسن اشرفی کو دعوت دیتا ہوں، بارگاہ خیر الکلام میں حدیث نعت کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ سورۃ کلام ہے، اس کی چند اشعار پیش کرتے ہیں، تمام حضرات غور و توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے عیبوں کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، میرے ہر عیبوں کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ بات ہے سبحان اللہ۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے آواز مدینے سے، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا
मदीना नहीं होने देते, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, उनका मंगता मुझे मंगता नहीं होने देते। हदीया नात पेश करने से पहले बाबा से बुलंद दुरूद पाक हमारे पीर मुर्शिद हुजूर शेख इस्लाम और मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां मद्दसल्लहु अलैहि व सल्लम का लिखा हुआ कलाम के अगर कोई भी अशआर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह के हिम्मत हौसला अफजाई फरमाएं। तमाम हज़रात मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। सोचता हूँ सोचता हूँ क्या करूँ मैं, क्या नजर आने लगा, सोचता हूँ क्या करूँ मैं, क्या नजर आने लगा, वो रियाज़े बरज़क़े कुबरा नजर आने लगा, तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखी नहीं, तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखी नहीं, इसमें बंदे के खुद मौला नजर आने लगा, इसमें बंदे के खुद मौला नजर आने लगा। अगला अशआर समझ फरमाएं तो नूर बुशरा मिल गए और बन गया नूरी नजर, नूर बुशरा मिल गए और बन गया नूरी नजर, रह के पर्दे में वो बेपर्दा नजर रह के। खतीब साहब आने के लिए कुछ देर बाकी है, इसलिए जो जब तक औलिया का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है, औलिया कामिलीन का जिक्र करें तो वो भी गुनाहों का कफ़ारा बने। अब जिक्र के लिए बैठे हैं, हमारे जिक्र की महफिल है। ये जिक्र का तरीका बाज़ औलिया इकराम अपने अपने दौर में अपने अपने अंदाज में किया करते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते थे, बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु इल्लल्लाह इल्लल्लाह का जिक्र किया करते थे। आपसे सवाल हुआ अब पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, खाली इल्लल्लाह क्यों पढ़ते? तो आपने फरमाया कि भाई एक एक लम्हे में कभी भी मौत आ सकती है। मैं ला इलाहा पढ़ लिया, अगर मौत आ गई इल्लल्लाह न बोल सका तो इसलिए जो है मैं ला इलाहा छोड़कर सिर्फ इल्लल्लाह इल्लल्लाह पढ़ता है। तो ऐसे जो है उन लोगों के तरीके थे। तो बहरहाल ये औलिया कामिलीन का तरीका रहा। इसी को जो है सूफी इकराम अपने अपने तरीके फर्ज के वक्त करते रहे, तो उनके मुरीदीन मानने वाले एक एक जिक्र को नहीं अपना लिए। और सिलसिला अशरफिया में इसके 4-5 जिक्र लिखे गए हैं, आप लोगों को पता है किस तरीके से करते, सबको मालूम है। अब औलिया कामिलीन के ताल्लुक से एक बेहतरीन नात सरकार गरीब नवाज अजमेर इंतलाले के ताल्लुक से पढ़े। वैसे भी ये महीना सरकार गरीब नवाज अजमेर इंतलाले का है। शायद आज अगर मैं गलत ना हूँ तो संदल मुबारक है सरकार गरीब नवाज का, आज संदल है, कल जो है उसे पाक है। सरकार गरीब नवाज अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वली हैं जिनकी विलायत को सिर्फ सुना नहीं देखा गया है। उनकी विलायत को देखा गया, उनकी जिंदगी में भी देखा गया, बाद विसाल भी उनकी विलायत के टंके बजे। जब उनका विसाल हुआ था तो उनकी पेशानी मुकद्दस पर लिखा गया था
हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, उसी की मोहब्बत में इंतकाल कर गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उसे गरीब नवाज। और ये आरास के मौके पर यानी उर्सों के मौके पर उनकी ज़ियारत करना, औलिया कामिलीन की मज़ारत पर हाज़िरी देना, ये हदीस पाक में आया है इसके ताल्लुक से। अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत तफसीर रुहुल बयान में नक़ल फरमाते हैं ये वमन माता अला हुब्बी मुहम्मद व आलि मुहम्मद यसुफ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तसुफ़्फ़ुल उरुसु इला बैति ज़ौजिहा। फरमाते हैं जो रसूल और आले रसूल की मोहब्बत में इंतकाल कर गया वो जन्नत में ऐसा दाखिल होगा जैसे दुल्हन पहली रात अपने खावंद के घर जाती है सज धज के, और उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना दिया जाता है। अब फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दे के जब उनकी ज़ियारत गाह बना देता है, वो लोग जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो हम भी जो है ज़ियारत के लिए यकीनन जाते हैं। और ये उर्स दुल्हा बनने का दिन है। उर्स जो है दुल्हे को कहते हैं, उसके माने तो है। हदीस पाक में आया है जैसे ही कब्र में दफना दिया जाता है तो उसके बाद में कब्र में सवाल जवाब होते हैं, तीनों सवाल जवाब। सवालात के जवाब मुकम्मल होने के बाद जब बंदा जवाब दे देता है तो फरिश्ता ये कहता है नम कनोमतिल उरुस, तो सो जा दुल्हन की तरह सो जा। ये उरुस का लफ्ज जो है हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ की ये हदीस है। तो दुल्हन की तरह सो जा। तो सरकार गरीब नवाज एक तो आले रसूल भी है, मुहिब्बे रसूल भी है, और उनके लिए ये भी है कि ये जो है उनके कब्र अनवर हदीस की रोशनी में ज़ियारत गाह है फरिश्तों की, मलाइका की। और एक दलील मैं आपके सामने ख़ास रखूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक किताब बहुत मशहूर है, फारसी में है, अशिअतुल लम्हात। उसमें उन्होंने एक वाक़या नकल फरमाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला एक ऐसे सहाबी हैं, हर एक को मालूम है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, भूले नहीं जाते। कोई दूसरे सहाबी की रिवायत अगर होती तो फ़ौरन ज़हन में नहीं आता। ये बहुत मशहूर सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह। जब उनका विसाल का वक्त करीब आया तो आपकी बीवी रो रही थी। जब रो रही थी तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने आपको मुखातब होकर फरमाया कि भाई आप रोते क्यों हो, आज खुशी का दिन है। बोले आज इंतकाल करने का वक्त है, ऐसे वक्त में कौन खुशी मनाता भाई, जब आप हमसे जुदा होने वाले हैं, आप हालत बिस्तर मर्ग पर हैं, फिर कैसे आप वो खुशी का दिन। बोले मैं आज जो इंतकाल कर गया तो कल दफनाने के बाद में अल्लाह के रसूल से मैं मुलाकात करूँगा। और मोमिन की सबसे बड़ी ईद यही है कि उसके महबूब से उनकी मुलाकात हो जाए। ये फरमा के कहते हैं आज खुशी का दिन है, बोले खुशी का दिन। तो ये वाक़या हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिख के फरमाते हैं, देखो ये हमारे लिए दलील है उनका विसाल का दिन। तो सरकार गरीब नवाज अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का आज जो संदल मुबारक है, तो आज अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का उनके लिए वक्त है। अब वो महबूब और मुहिब दोनों एक दूसरे की ज़ियारत कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर उनका उर्स मनाना, उनकी ज़ियारत गाह होना, ये तमाम चीज़ें अहले सुन्नत व जमात का मामूल है। और ये कुरान और हदीस की रोशनी में है, कुरान और हदीस की मुखालिफत में है। एक हदीस है पाक में जो मुखालिफत के ताल्लुक से लोग जो कहते हैं, सरकार की भी हदीस है, मेरी कब्र को सजदगा नहीं, ईद ना बनाओ, मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। हालांकि ये हदीस हमारी दलील करती, हमारे लिए दलील है, ईद ना बनाओ सरकार ने फरमाया। तो लोग बोले देखो सरकार ने फरमाया कि मेरी कब्र के पास मेला मत जमाओ, ईद मत करो। अब जब अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, हुक्म जब दिया गया तो हुक्म की अहमियत ही अलग होती है। अहादीस में टकराव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हुक्म जहाँ आ जाता है हुक्म की बात अलग हो जाती है, वो हदीस बहुत ज़्यादा मरफू होती है। तो ये जो सरकार ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। अब ईद से मुराद मुफ्तियान इकराम ये फरमाते हैं, हमारे मुफस्सिरीन, सरकार का ये फरमाना इसलिए नहीं था कि आप मेरी कब्र को मत दाओ। सरकार का फरमाना इसलिए था कि भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ,
عید سال میں ایک مرتبہ ہوتی. آپ لوگ میری قبر کو سال میں ایک مرتبہ کی زیارت کا مت بناؤ, روز آیا کرو. روز آیا کرو. یہاں سمجھنے کی بات ہے, ایسا نہیں کہ اب سال میں ایک مرتبہ آیا کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, عرس ہو گیا تو ختم, کل سے پھر کیا بھی ضرورت نہیں. سندل زیارت, یوم ولادت منا لیں, دوسرے دن سے غائب. ایسا یہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو, میری قبر کو عید کی طرح مت کرو, ہر دن منایا کرو. اب ذکر جو ہے ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, یہ ذکر کی محفل ہے, بات ختم کر دیں گے. ذکر کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے کرنا. کوئی بھی عبادت ہو صرف رب کی رضا کے لیے, رب کی رضا کے بغیر کچھ نہیں. کوئی مقصد رکھ کے کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے مقصد مراد نہیں ہونا چاہیے. رب کو راضی کرنا ہی مراد ہونا چاہیے. اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو رب سے ناراض نہیں ہونا. میں یہ واسطے اصل میں اتنے دن بیٹھا تھا, 40 دن پڑھا, وہ اتنے دن پڑھا, اس کے بعد بھی کیا بھی نہیں ہوا, تو یہ جو ایسا نہیں رکھنا. بزرگان نے دن ہمیں جو طریقہ بتایا صرف اس لیے بتایا تاکہ ہم لوگ کچھ دنوں تک اس کو ورد کریں, کچھ ذکر کریں, تو ہمارے اندر جو ہے نفس پاکیزہ ہو, تزکیہ نفس ہو سکے. اس کے لیے جو ہے طریقہ بتایا گیا. ورنہ چھوٹا یا بڑا, زیادہ یا کم, کچھ بھی طول یا کم, کچھ بھی کریں ذکر صرف رب کی رضا کے لیے کرنا. اصل مقصد یہ ہے. تو آج جو ذکر کی محفل ہے یہ رب کی رضا کے لیے ہے, ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہے, اور پیران عظام کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے ہے. ان کی توجہ ہماری طرف ہو, روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے سلسلہ اشرفیہ کا ذکر ہوگا. طریقہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, معلوم ہے الحمدللہ. جب معلوم ہے تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو حضرت جو صاحب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جن پورا نظام کا ہم نے دامن تھا مولا کا دامن دنیا میں بھی دامن مولا آخرت میں دامن. آمین. مولانا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. والله تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على